شریک نماز کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں اور نمازیوں کے بھی متعلق میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ پڑھی۔ تمہید کو چھوڑ کر میں اپنی گفتگو آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ ٹائم بڑا مختصر ہوتا ہے، دعا کریں اللہ رب العزت ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب اور عشق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں۔ ترجمہ یہ ہے جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں۔ اب وہ کون لوگ ہیں جو نمازوں میں روتے ہیں؟ سبحان اللہ، نماز بھی پڑھتے ہیں، ساتھ اللہ کے خوف سے روتے بھی ہیں، ڈرتے بھی ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، ساتھ ساتھ ان کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوتے ہیں۔ اس کے لیے رب فرماتا ہے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، خشوع اور خضوع کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، نماز جب پڑھتے ہیں تو دنیا والوں سے کٹ ہو جاتے ہیں، صرف ان کی جو تار ہوتی ہے وہ اپنے رب کی طرف سے لگی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر جتنا بندہ محو ہو جائے گا، اس نماز کے اندر ڈوب جائے گا، اتنا ہی ان کے لیے اللہ رب العزت وہ راز کے جو پردے لگے ہوئے ہیں وہ ہٹا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ نماز اصل روح کی حقیقت، نماز اصل روح جو ہوتا ہے نا وہ خشیت الہی، یعنی اللہ رب العزت کے ڈر سے رونا، تقوی اختیار کرنا، پرہیزگاری کرنا۔ انسان کسی حاکم یا بادشاہ کی بارگاہ میں آتا ہے نا، جب مثال ہے جب کسی کو کوئی بادشاہ بلائے یا حاکم وقت کا کسی کو بلاوا آ جائے کہ فلاں بندہ حاکم وقت کی دربار میں بلایا جاتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اب وہ اپنے آپ کو سیٹنگ میں پہلے تو بنائے گا کہ میں کپڑے اچھے پہنوں، میں چلنا اور اٹھنا بیٹھنا آداب کے ساتھ وہ سارے طور طریقے سیکھے گا کہ بادشاہ کے سامنے کس طرح کھڑا ہونا ہے، بادشاہ کے سامنے بات کس طرح کرنی ہے، بادشاہ کے سامنے اس کی بارگاہ میں اس کی دربار میں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہ ساری باتوں کا خیال رکھ کر پھر وہ حاکم وقت کے پاس جا پہنچتا ہے، ان کو لے کے جاتے سکھاتے ہیں کہ بھائی بادشاہ آئے گا، اپنی کرسی پہ بیٹھے گا، وہ تیرے سامنے بات کرے گا، تجھ سے یوں بولنا ہے یوں بولنا ہے، وزیر و مشیر سکھائیں گے ان کو۔ لیکن یارو کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ وہ احکم الحاکمین ہے، وہ بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، وہ میرا رب جو تنہا بادشاہ اور بادشاہوں کا بھی بڑا بادشاہ ہے۔ جب ہم ان کے سامنے آتے ہیں تو ہماری کیا حقیقت ہوتی ہے، ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کبھی ہم نے اپنے آپ کو دیکھا ہے جب ہم نماز کے لیے آتے ہیں، کبھی وہ طریقہ جو اللہ سے ڈرنے والا، خشوع خضوع کرنے والا، رب تعالیٰ کے بہت قریب بندہ جا رہا ہے، تو کبھی وہ کیفیات ہمارے سینوں میں نہیں ہے، کیونکہ ہمارے سینوں میں دنیا بیٹھ گئی ہے۔ دنیا سینے سے نکلے تو پھر رب کی محبت آ جائے۔ تو اس لیے اللہ والے فرماتے جب بھی نماز کے لیے آؤ تو اپنے آپ کو بنا کر صحیح سوار کر رب کی بارگاہ میں جا پیش کرو اور اللہ تعالیٰ کو یہ عرض کرو باری تعالیٰ آنا میرا کام تھا، قبول کرنا تیرا کام ہے۔ تو اس کیفیات سے جب بندہ آتا ہے تو میرے پیارے بھائیوں انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے، انسان کی تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ہاں تھا تو مجرم، لیکن یہ اس طرح انداز میں آیا ہے، مجھے احکم الحاکمین مان کر آیا، مجھے اپنا رب بلا کر آیا، آج میں نے اپنی کریمی اس پہ کرم کرتا ہوں کہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بندہ آتا ہے صحیح معنوں میں
اس لیے تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ نماز اگر کوئی معراج کرنا چاہتا ہے کوئی بندہ میری امت میں سے، تو اور کچھ نہ کرے، وہ صرف آ کے اللہ کو سجدہ کرے، اللہ رب العزت اس کے سجدے میں اس کی معراج کرا دے گا۔ سبحان اللہ، ایسے کافی اللہ والے گزرے ہیں، ایسے ولی کامل ابھی بھی موجود ہیں جو ایک سجدے میں اپنے رب کا دیدار کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے میرے محبوب نے فرمایا میرا معراج تو لا مقام پہ ہوا، لیکن میری امت کا معراج نماز میں ہے۔ جب وہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو معراج یعنی اللہ تعالیٰ اپنا قرب حاصل عطا فرمائے گا۔ تو میرے پیارے بھائیو، اس لیے رب نے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اللہ کریم نے فرمایا اور اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو، دل میں یاد کرو، رازداری کے ساتھ یاد کرو، اور رب تعالیٰ کے سامنے ڈرو اور اس ہستی سے ڈرو۔ پھر دنیا سے ڈرنے کی کوئی بھی بندے کو کوئی مجال نہیں کہ بھئی کوئی دنیا والا اس کو کوئی ڈرا سکے۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں پھر دنیا والے ان سے ڈرتے ہیں، یعنی ان کی محبت سما جاتے، ان کے دل میں دنیا والوں کا ڈر نکل جاتا ہے۔ جب اس احکم الحاکمین سے بندہ اچھی وابستگی رکھے گا، تعلق بنائے گا، محبت کرے گا اپنے رب سے، توکل کرے گا اپنے رب سے، تو اللہ فرماتا ہے یہ بندہ توکل کرتا ہے مجھ پر، مانگتا بھی مجھ سے ہے، تو رب فرماتا ہے فرشتوں گواہ بن جاؤ، میں نے ان کو اتنا دینا ہے، اتنا دینا ہے، کیونکہ یہ دنیا والوں سے نہیں مانگتا، یہ صرف مجھ سے ہی طلب کرتا ہے اور توکل بھی مجھ پہ کرتا ہے، تو رب فرماتا ہے میں نے ان کو اتنا دے دینا ہے کہ یہ دنیا والوں کو دے دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو رب تعالیٰ کے دیوانوں، اللہ فرماتا ہے دل مجھ سے لگاؤ، اگر پیار کرنا ہے تو رب سے کرو، اگر پیار کرنا ہے تو اللہ کے رسول سے پیار کرو، جو ادھر بھی کام آتے ہیں اور قبر اور آخرت میں بھی اور حشر میں بھی کام آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے بھائیو، نماز ایک ایسی چیز ہے جو ہم دور ہیں، نماز سے بہت دور ہیں ہم۔ نماز کا جب ٹاپک چھیڑتا ہے، جب موضوع چھیڑتا ہے نا، تو وہ باتیں دل تک نہیں پہنچتی، بس یہاں کانوں پہ لگتی ہے، کانوں کے اندر بھی نہیں جاتی، کیونکہ دل ہمارے سیاہ بن چکے ہیں۔ نماز کی اگر کوئی بات بندہ کرے کسی دوست کو، بھئی آجو نماز پڑھنے جاتے، ہاں بھئی تو بڑا مولوی بن گیا، جا تو نماز پڑھ، اس طرح کی وہ بندہ ایسے آوارہ بات کرتے ہیں۔ دیکھیں نماز کی قدر جس کو پتا ہے ان سے پوچھیں۔ میرے کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، سنیے حدیث پاک، حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کسی صحیفہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو صحیفے نازل کیے گئے، ہمارے نبی پر تو قرآن شریف نازل ہوا، اور جو پہلے گزر چکے ہیں انبیاء کرام، کسی پر تورات نازل ہوئی، کسی پر انجیل ہوئی، کسی پر زبور ہوئی، اور کسی پہ صحیفے نازل ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ لیکن حضرت کعب بن احبار فرماتے میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کسی صحیفہ میں پڑھا تھا جو اس وقت کی کتاب تھی، تو میں نے یہ پڑھا تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام 2 رکعت نماز ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے پیارے موسیٰ 2 رکعت نماز ہوگی جو میرے قریب محبوب بھی پڑھیں گے اور میرے قریب محبوب کی امت بھی پڑھے گی۔ سبحان اللہ۔ میرے رب نے فرمایا جس کو میرے محبوب بھی پڑھیں گے 2 رکعت نماز کو میری محبوب کی امت بھی پڑھے گی، تو میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ حدیث ہے، اس نے حضرت کعب بن احبار نے کہا کہ وہ فجر کی نماز ہوگی۔ سبحان اللہ، جو فجر کی نماز کتنی لذیذ نماز ہے، کوئی بندہ پڑھ کے تو دیکھے، اتنا مزہ ہے فجر میں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میرے رب نے فرمایا جو شخص اسے پڑھا کرے گا میں اس کے دن اور رات کے گناہوں کو بخش دوں گا۔ سبحان اللہ۔ صبح کی 2 رکعت فرض نماز، اب سنتیں بھی پڑھنی چاہیے کیونکہ سنت رسول اللہ کی ہوتی ہے اور فرض اللہ کے ہوتے ہیں، اس لیے کبھی کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ بس میں نے فرض پڑھ دیا سنت کی خیر ہے، نہیں نہیں نہیں،
سنت جس نے جان بوجھ کر اور معاذ اللہ جس نے ہلکا سمجھ کر سنت کو چھوڑا وہ گناہگار ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں یہ فرضوں کی بات ہو رہی ہے، فرض سن لیں۔ تو وہ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے پیارے موسیٰ 2 رکعت میرا محبوب بھی پڑھے گا، میرے محبوب کی امت بھی پڑھے گی، جو یہ 2 رکعت پڑھے گا رات و دن کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اور آگے میرے محبوب علیہ السلام کے دیوان حضرت کعب بن احبار فرماتے ہیں پھر اللہ نے فرمایا اے پیارے موسیٰ 4 رکعت نماز ہوگی جس کو میرا محبوب بھی پڑھے گا، میرے محبوب کی امت بھی پڑھے گی، تو صلہ کیا دوں گا؟ تو اللہ فرماتا ہے اس کے عوض یعنی پہلی رکعت کے عوض یعنی ظہر کی نماز پہلی رکعت کے عوض اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی مغفرت فرما دوں گا۔ سبحان اللہ، جتنے بھی گناہ کیوں نہ ہو وہ میری بارگاہ میں جب جھکے گا 4 رکعت فرض ظہر کے پہلی رکعت کے بدلے میں اللہ فرماتا ہے میں مغفرت عطا کر دوں گا، اور دوسری رکعت کے ثواب میں ان کے میزان پر جو عمل ہوگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ان کو نیکیوں والا پلہ جو ہے وہ بھاری کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور آگے تیسری رکعت کے بدلے میں ان پر فرشتے مقرر کر دوں گا، تیسری رکعت کے بدلے میں ان پر فرشتے مقرر کر دوں گا جو میری تسبیح بیان کریں گے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ چوتھی رکعت کے بدلے میں پتہ ہے کیا ملے گا؟ تو میرے محبوب علیہ السلام کی دیوانوں سنیں، اللہ فرماتا ہے چوتھی رکعت پر ان کے لیے آسمانوں کے دروازوں کو کھول دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور وہاں سے حورے جنت میں سے حورے ان کو جھانکیں گی اور دیکھیں گی۔ اللہ فرماتا ہے جس حور نے بھی اس شخص کو دیکھا کل قیامت کے دن اور جنت میں داخل بھی کروں گا اور ان حوروں سے نکاح بھی کروا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ نماز ظہر کی فضیلت ہے، پڑھنے والوں کی فضیلت ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایک ایک رکعت کے بدلے میں رب انعام فرماتا ہے۔ اور آگے اے پیارے موسیٰ علیہ السلام 4 رکعت نماز ہوگی جو میرے محبوب کی امت بھی پڑھے گی